الحمد لله الذي أبدى الأفلاق والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب بارگاہ رسالت امام میں ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ سارے پڑھ لو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. محبت کے ساتھ بول سکتے ہیں آپ. پشتوں سے میں نصیر ہوں منگتا حسین کا. ورثہ میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. اور اس بات کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ نے کہ شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا. اور مجھے حکم ہوا کہ جیسے میں نے کل رات 4 اشعار تلاوت کیے انہیں ایک مرتبہ پھر سے پڑھوں. ایکو بند کر دے, رپیٹ سادہ چلائیں کہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. ادھر سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بولیں, بس دعا دیتے رہے آپ. ہاں جی, احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. جس کے ہاتھ سلامت ہے وہ خود بھی سلامت ہے. تو اب اللہ والوں کی بارگاہ میں دائیں بائیں ہمارے اللہ والے موجود ہیں, سامنے بھی موجود ہیں. اس لیے محبت کے ساتھ استقبال فرمائیں کہ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اب بھی سخی کے ہاتھوں کی دھومیں ہیں 400. اب بھی سخی کے ہاتھوں کی دھومیں ہیں 400. صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. اور یزید کہنا, یزید کہنی, یزید ہوتا ہی کہنی. سارے بول سکتے ہیں محبت کے ساتھ. یزید کہنا, یزید کہنی, یزید ہوتا ہی کہنی. حسین ہائی پیا, حسین ہے پیا, حسین ہوسی, حسین ہوندے تباہ تھی وے جدا محمدی آدھے نال ویرے. ساڑے پیو ماں دا دین بچ گئے, علی دے پترے دی خیر ہو گئے. سامعین عزیز احتشام کا حباب سی اکرام, بالکل انتہائی مختصر وقت میں چند معروضات پیش خدمت کروں گا. قبلہ پیر صاحب ایک سبق سنانے لگا ہوں آپ کے سامنے. میرا جو مختصر سا موضوع وہ یہ ہے کہ برکات میلاد مصطفیٰ. جو پہلا نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تعبیر رویا, تعبیر کہتے ہیں تفصیل کو, رویا کہتے ہیں خواب کو. یہ ایک علم ہے. اس علم کی بنیاد علامہ ابن سیرین جو شاگرد ہیں حضرت خواجہ امام حسن بصری, جو خلیفہ ہیں مولا مرتضیٰ. بول سکتے ہیں محبت کے ساتھ مولا مرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار لا فرار. حضرت مولا علی کے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ حسن بصری, ان کے خلیفہ ہیں علامہ ابن سیرین. آپ نے کتاب لکھی, اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جو شخص حالت خواب میں میلاد دیکھے, سویا اپنے گھر میں ہے پر خواب میں میلاد مصطفیٰ دیکھ رہا ہے, اس کی تعبیر کچھ یوں بنے گی. اگر بے اولاد ہے صاحب اولاد ہو جائے گا. اگر کوئی مظلوم ہے تو ظلم ختم ہو جائے گا. اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے گا. میں نے کہا بڑی سادہ سی بات ہے. جو خواب میں نبی کا میلاد دیکھے اسے یہ شانیں ملے جو خود میلاد میں آیا بیٹھا ہو.
अभी नतीजा पूरा नहीं हुआ। जो मिलाद में आया बैठा 1400 साल के बाद, उसकी ये शान है कि बे औलाद हुआ, औलाद मिलेगी, बेरोजगार हुआ, रोजगार मिलेगा, अगर जुल्म हो रहा है जुल्म से निजात मिलेगी। 1400 साल पहले जिसने मिलाद वाले को अपने हाथों में उठाया हो, उस अबू तालिब का मकाम क्या होगा? सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अबू तालिब की बातों को किताबों से निकाला है, किसी की आम बातों को तूने बड़ा उछाला है। जमाना बन गया हाजी, जो काबा चूम लेने से उसी काबे को मालिक को अबू तालिब ने पाला है। नारे हैदरी। सारे अहबाब तशरीफ फरमाए, नफरतें खत्म करते हैं, मोहब्बतें फैलाते हैं। किबला शाह साहब का भी यही पैगाम है और मेरा भी यही पैगाम है। हम नबी की हर निस्बत का हया करते हैं। आखिरी बंदे तक जहां मेरी आवाज आ रही है, सरकार की हर निस्बत का हया दिल में मौजूद हो तो ईमान मुकम्मल है। 1911 में किताब लिखी गई जिसका नाम है नशर-ओ-तीब। लिखने वाले अलामा मोहम्मद अशरफ अली थानवी, हकीमुल उम्मत मसलके देवबंद। आपसे पूछा कि हुजूर ये किताब क्यों लिखी? सबब तालीफ, किताब का पहला सफ़ा मेरे पास मौजूद है। ये किताब पूछा गया ये किताब क्यों लिख रहे हैं? जवाब मिला बीमारी आ गई है, बंदे मर रहे हैं। तो एक हदीस याद आ गई कि जिक्र मोहम्मद तनज़्ज़लुर रहमतु इला कुल्लिहा। फरमाया जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र हो वहां अल्लाह की रहमत बरसा करती है। कहते अब लोग तो जमा नहीं हो सकते, एक दूसरे के पास आ नहीं सकते, तो अब मैं क्या करूं? कहते तन्हाई में बैठ जाता हूं, मुस्तफ़ा का जिक्र करना शुरू कर देता हूं। तो किताब लिखते लिखते शुरू हो गई। किसी ने कहा हुजूर आप किताब लिख रहे हैं, बीमारी दूर हो रही है। आप किताब लिख रहे हैं, बीमारी दूर हो रही है। 306 चक में उर्से पाक में आने वालों, पीर भाइयों, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, आज इस फकीर का जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो। वो कहते 1911 में किताब लिखना शुरू की, 1912 में मुकम्मल हुई। इधर से किताब का आखिरी लफ्ज मैंने लिखा, बीमारी दूर हो गई। मैंने कहा जो मिलाद लिखे बीमारी दूर हो जाए, जो मिलाद मुस्तफ़ा पढ़े बीमारी क्यों ना दूर हो जाए। इसलिए इख्तलाफ खत्म करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहिए, मोहब्बत के साथ बैठना चाहिए और नबी का मिलाद दिल से मनाना चाहिए। ये अकीदा आपको दिया जा रहा है। और दूसरी बात सुन लें अच्छी तरह, एक सवाल उसका जवाब, बात खत्म करते हैं। सवाल क्या है शाह जी? सवाल ये है कि अहले सुन्नत के पास नबी पाक के मिलाद पर एक रवायत मौजूद है। हजरत अमीर हमजा से रवायत है, जनाब मौला मुर्तज़ा से रवायत है, हजरत अम्मी आयशा सदीका से रवायत है कि जब अबू लहब के मुतालिक पूछा गया तो अबू लहब को सोमवार वाले दिन उसकी शहादत की उंगली से शहद मिलता है। नहीं समझे आप मोहब्बत के साथ? हर सोमवार वाले दिन उसे शहद मिलता है। क्यों मिलता है? उसने सुवैबा नामी लोंडी को अपने भतीजे की आमद पर, अपने भतीजे की विलादत पर यह कहा जा तुझे आजाद करता हूं। जो भतीजा मान के खुशी करे उसे सोमवार को शहद मिले, जो नबी के आने पर जश्न मनाए। ये मसलक परस्ती नहीं है, ये हकीकत परस्ती है। जुमला सुनी का मोहब्बत के साथ कहा जी ये देखो ना जी, सुनियों के पास फकत ख्वाब की बात है, तो ख्वाब में कोई बात हो जाए वो कोई दलील तो नहीं होता। वैसे आप अल्लाह वालों के पास आए बैठे हैं, एक जुमला मैं सुनाता हूँ। शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध का शहनशाह है। उनसे किसी ने पूछा हुजूर मिलाद मनाए? फरमाया गज वज के मनाया करो। कहा हुजूर दलील क्या है? फरमाया दलील मैं खुद दूं। कहा हुजूर वो कैसे? कहा मैंने ख्वाब में मुस्तफ़ा से पूछा। अगर कोई नहीं जानता, ऑन दी रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, ताजदार गोलड़ा को वहीं से फैज मिला। चिश्ती खानदान का बहुत बड़ा हस्ती, बहुत बड़ा मकाम रखने वाला। पूछा हुजूर दलील क्या है? फरमाया मैंने ख्वाब में मुस्तफ़ा से पूछा, नबी पाक ने एक जुमला फरमाया, वो जुमला मैं सुना रहा हूँ, कलेजे पे हाथ रख के सुनिएगा। कहा नबी पाक ने फरमाया
روبی حت والا دی و روبی حت میلادو کا. فرمایا اے عبد الشافت لطیف بھٹائی زمانے کو بتا دے میرا میلاد منایا کرے. کیوں کہ جیڑا میرے جمن تے راضی ہے میں محمد او دے جمن تے راضی ہاں. جیڑا میرے جمن تے راضی ہے میں محمد اس کے پیدا ہونے پہ راضی ہوں. اور اگلا جملہ سنیے گا. کہا جی خواب میں ساری باتیں ہیں. اب کچھ لوگوں کو خواب پسند نہیں آتے. سنیے گا. میں نے کہا حضرت 5 وقت مسجد میں اذان ہوتی ہے. اس اذان کا حکم بھی خواب میں آیا تھا. نہیں سمجھے آپ؟ میں مشکات کتاب الاذان خلیفہ ثانی لاشادی جناب فاروق اعظم کی روایت پڑھ رہا ہوں. صبح آئے یا رسول اللہ اذان ہونی چاہیے. کچھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے کہ بندے جماعت کے لیے جمع ہو جائے. کسی نے کہا آگ جلائیں, کسی نے کہا یہ کریں وہ کریں. جناب فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا قومی وابی یا رسول اللہ. آقا اگر یہ جملے پڑھ لیں تو جمع ہو جائیں گے لوگ, ہم اذان پڑھ لیں گے. سرکار نے فرمایا جو خواب تجھے آیا وہی خواب مجھے آیا. حضرت فاروق اعظم نے کہا, سرکار نے فرمایا اذان ہو گئی. اذان کا جملہ منتخب کر دیا گیا. جلوس میلاد, عرس پاک, میلاد مصطفیٰ, سادات کی موجودگی میں جملہ کہہ دوں. اگر خواب پسند نہیں, خواب کی دلیلیں پسند نہیں تو اذان چھوڑ دے. اذان چھوڑ دے. حج کے ارکان کچھ خواب میں آئے, نبی پاک نے زمانے کو بتائے, میں نے کہا یہ بھی چھوڑ دے. سن میری بات. خواب میں ابو لہب کا آنا اور نبی کے میلاد پر خوش ہو کر شہد کا چوسنا اس بات کا ثبوت ہے جو مصطفیٰ کے لیے خوشی منائے اسے تو شہد ملے, اور جو ابو طالب 30 سال محمد کے لیے کھڑا رہے. شاہ جی دعا لینے کے لیے حدیث بیان کر دوں. کسی نے کہا جی حضرت ابو طالب کا مذہب کیا ہے؟ حضرت ابو طالب کا مذہب کیا ہے؟ میں دلاور حسین اپنی مغفرت کامل کروانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں اور مجھے آپ کی تائید چاہیے. میں جملے کا خود ذمہ دار ہوں. مجھ سے کوئی پوچھے گا میں دکھا دوں گا. سنو, شب ابی طالب کے اندر پتے کھا کر پانی کے قطرے پی کر جس نے گزارا کیا, سرداری چھوڑ دی, صدارت چھوڑ دی, گھر محلہ چھوڑ دیا, بسا بسایا کاروبار چھوڑ دیا اور محمد کا ساتھ دیا. اگر کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا, روٹی کا لقمہ مل جاتا تو اپنے بچوں کو مؤخر کر دیتے, محمد کو مقدم کر دیتے. کوئی پوچھے مذہب کیا ہے؟ میں نے کہا ساری کائنات کا مذہب اسلام ہے. ابو طالب پاک کا مذہب محمد مصطفیٰ ہے. اس کی کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی. میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں عقیدہ ٹھیک رکھو, نبی کی ہر نسبت کا حیا کرو. ابھی میرے بھائی بتا رہے تھے علامہ برہان شاہ صاحب کا بات کہ پورا 1.5 گھنٹہ حضرت علیمہ پہ لگا دیا. حضرت علیمہ پر ہماری جان قربان ہے, پر 3 سال جو مصطفیٰ کو سنبھالے, بکریاں بھی چراویں. چوپ بیٹھے ہو, ساری سبحان اللہ دے دی تسی ہاتھ کھانا نو, میرے والی تھکے بیٹھے ہو. سبحان اللہ, خوش رہو بھائی. ہاں ساری سبحان اللہ انہاں واسطے ہی ہوندی ہے. خطیب صاحب ویسے ہی مر جان بہتر ہے. کہ شاہ جی دعا کے ساتھ کہا جی 3 سال تک جس نے بکریاں چرائیں, جس نے مصطفیٰ کو سنبھالا, جس کے گھر میں نبی پاک تشریف لے کر گئے, جو نبی پاک کو کھلاتی رہی پلاتی رہی, وہ تو بکریاں چرا رہے ہو, اس کی حضرت علیمہ کے نغمے پڑھ رہے ہو. اور بابا جس نے 30 سال تک مصطفیٰ کو کفار سے بچائے رکھا, تو پانی نہ پر کم سے کم بکواس نہ کر. وہ جی دیکھو میلاد کی محفل میں ان کا ذکر چھیڑ دیا. میں نے کہا سیرت جب بھی کھولو گے نا, جب بھی کھولو گے سیرت, مجھے بتا 40 سال کی سیرت میں جس ہستی نے سب سے زیادہ نبی پاک کا دفاع کیا. ابھی آپ جوتا پہن کے اتارا, آپ نے وہاں جوتا اتارا ہے. علامہ سائم چشتی کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول ہو. علامہ سائم چشتی فرماتے ہیں نالین مصطفیٰ سینے پہ لگاؤ, چومو, سبحان اللہ, ثواب ہی ثواب ہے. اور ایک جملہ سنو محبت کے ساتھ. فرمایا جو نالین نبی پاک کے پاؤں کو تھوڑی دیر کے لیے حفاظت کے لیے استعمال ہو
وہ نلین سنی چوم کر سینے سے لگاتا ہے، اور وہ نلین بھی نہیں، اس کا نقش ہے، اس کے نقش کو یہاں سینے پہ لگاتا ہے۔ جو چند لمحوں کے لیے نبی کے پاؤں کا دفاع کرے، اس کا نقش 1400 سال کے بعد بھی سینے سے لگا ہوا ہے۔ جس نے 30 سال محمد کا دفاع کیا ہو، اس کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، سبحان اللہ، کیا بات ہے رحمت۔ کہتے خواب میں میلاد مصطفیٰ کی تعبیر ہے، میں نے کہا نہیں، ایک حدیث سنیے، حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، صحیح مشکات کی روایت حدیث نمبر 4806، ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں۔ حضرت عامر انصاری کے گھر نبی پاک کی دعوت، سرکار دروازے پر پہنچے، عامر انصاری صحابی رسول نبی پاک کا میلاد منا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں۔ وہ نبی پاک تو چلے گئے، سرکار تو فوت ہو گئے، ربیع الاول میں نبی پاک کا وصال ہے، تم میلاد مناتے ہو۔ میں نے کہا میلاد وہ نہ منائے جس کے نبی مر گئے ہیں، ہمارے مصطفیٰ کل بھی زندہ تھے، ہمارے مصطفیٰ آج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آخری پیغام، بات ختم۔ میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، حضرت عامر انصاری کو نبی پاک نے پتہ کیا دعا کی؟ فرمایا ان اللہ تحت ابوابک رحمتک، فرمایا تیرے گھر کے اوپر آسمان کے نیچے رحمت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ میلاد بھی مناؤ، میلاد والے کو بھی مناؤ، نماز پڑھو، اور سبحان اللہ نہ کیے ہو ایسے، نماز پڑھو، کیڑی پڑھنی ہے، جنازے علی، 5 ٹائم نماز پڑھو، زکوٰۃ ذمہ ہے تو زکوٰۃ دو، عشر ذمہ ہے تو عشر دو، صداقت کا حق خمس نکالو۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے آپ؟ صداقت کو زکوٰۃ کے دانے نہیں دینے۔ کوئی پیر بھائی بیٹھا میری بات کو سن لے اچھی طرح، یہ پیغام بڑا خاص دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ نکالو جی، عشر نکالو جی، عشر 100 من کے پیچھے 5 من نکالنے ہیں، چلو وہی پیروں کو دے آتے ہیں۔ صداقت پہ عشر حرام ہے۔ یہ مال، یہ جو مال ہے، یہ مال کی میل ہے۔ حضرت امام علی مقام آقا لجپال امام حسین شہنشاہ ولایت، مصطفیٰ کی گدی کا وہ سپرد لا زوال، جس کی صدارت کے ڈنکا آج بھی بج رہا ہے۔ آپ کے مبارک گلے شریف میں کھجور چلی گئی، اور یہ پیغام محبت دینا تھا امت کو۔ سرکار نے جس حسین کا ایک آنسو برداشت نہیں کیا، ہائے ہائے ہائے، کسی نے کہا تھا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ سے، بتائیں حسین کا سجدہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا سنو، نبی پشت پہ حسین کو بٹھائیں، مصطفیٰ کا سر مسجد نبوی کے اوپر، حسین کا سر نبی کی پشت پر۔ چلو رہن دئیے، اگلی والی صحیح پھر اگر ذرا محبت نہ سنو جناب۔ عشر صداقت کو دینا حرام ہے، زکوٰۃ صداقت کو دینا حرام ہے۔ صداقت کی جو آپ خدمت کریں گے وہ خمس ہے۔ نہیں سمجھ رہا؟ اپنے مال پاک میں سے صداقت کو پیش اس لیے نہیں کرنا کہ میں دے رہا ہوں پیروں کو، میں دے رہا ہوں سیدوں کو، وہ تو کیا، تیری اوقات کیا، اگر تیرے گھر میں جو چکی چل رہی ہے انہی کا صدقہ چل رہی ہے۔ اور میں عرض کروں، بالکل دو رائے ہونے اس میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے پیر ہیں، اور بڑے بڑے پیروں کے بڑے بڑے انداز ہیں، واللہ بخدا آپ کے سر پر ایک کامل مرشد کا ہاتھ ہے، جو بحیثیت مرشد، بحیثیت باپ، بحیثیت بزرگ آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اس پرفتر دور میں اس نسبت کا خیال کریں، اس نسبت کا حیا کریں، اور اس نسبت کے حیا کا پیغام ساتھ لے کے جائیں۔ آپ عرس میں آئیں، واپس جائیں، اگر نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی کام ایسا ہو رہا تھا جو ناجائز ہے وہ کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی کہے بھئی کہاں سے آئے، اسے کہو عرس سے ہو کے آیا۔ پیر پٹھان شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ علیہ، کسی نے کہا حضور پیروں کے پاس جا کر کیا ملتا ہے؟ آپ حقہ پی رہے تھے۔ کیا پی رہے تھے؟ حقہ پی رہے تھے۔ حقہ پیتے پیتے آپ نے وہ جو حقے کے اوپر تھوڑے سے پڑے ہوتے ہیں جناب علی انگارے، ان میں سے ایک انگارے کو اٹھایا، سائڈ پہ رکھ دیا، وہ انگارہ بجھ گیا، پھر اٹھایا واپس رکھ دیا، وہ پھر جل پڑا۔
میں کیا ساری سبحان اللہ دیتی بیٹھے میں منی بیٹھا جی سبحان اللہ جی قبلہ پیر جی کہتے ہیں یہ انگارہ اٹھایا بجھ گیا پھر اٹھایا پھر جل پڑا آپ نے فرمایا یہ تیرے سوال کا جواب ہے اس نے کہا یہ کون سا جواب ہے فرمایا سن جب تو اللہ کے ولیوں کے پاس ہوتا ہے عشق محمد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اور جب اس سے جدا ہوتا ہے تو بجھ جاتا ہے پھر آگ تجھے جلاتی ہے جب تو ان کے قرب میں جا کر بیٹھ جاتا ہے آپ سال کے بعد آتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ بس آئے اور چلے گئے کھانا کھایا چلے گئے محفل سنی چلے گئے ساتھ فرمودات لے کے جائیں ساتھ حیا لے کے جائیں ساتھ اپنی ایمان کی بیٹری چارج کر کے جائیں اور یہ عقیدہ لے کے جائیں کاکا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس تو نینا مت کھائیو موئے پیا ملن کی آس کوٹ بٹھر کا سلطان مرشد کے لیے بیٹھا تھا کبے نے آگے ڈھونگے مارنے شروع کر دیے آپ نے فرمایا بنو بھی کھا ہاتھ بھی کھا جگر بھی کھا ٹیڈ بھی کھا لتاں بھی کھا پر دو اکھا نہ کھامی اے دو اکھا نہ کھامی کہا جی کیوں اس کا جواب بھی خود دیا فرمایا کاکا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس تو نینا مت کھائیو موئے پیا ملن کی آس اللہ عمل کی توفیق لاکھ تاجدار مدینہ تاجدار کائنات آپ کی ذات مقدسہ مطہرہ منورہ آپ کی نسبت خاصہ عمومیہ کا صدقہ میرے مالک ہماری اس بزم کو محفل کو سرکار کے ذکر کو نبی پاک کی آل کے ذکر کو قبول فرما نبی پاک کی ہر نسبت کا صدقہ میرے مالک میرے مولا اس عرص تقریب میں آئے ہوئے تمام پیر بھائی محبین متوسلین مخلصین جس محبت کے ساتھ آپ سب نے یہاں پر میرے مالک حاضری دی خدمت کی محبت کی سعادات کی زیارتیں کی مصافحہ کیا محبتیں فرمائی مالک سب کے علم میں عمل میں عمر میں مزید برکات نصیب فرما الہی اپنے محبوب کا صدقہ جو جائز خواہشات تمنائیں چاہتیں مرادیں لے کر آئے میرے مالک ان سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھرپور فرما الہی اپنے محبوب کا صدقہ ہر فضل و کرم اور احسان فرما الہی بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا عافیت والی اولاد نصیب فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جن پہ ظلم ہے مالک ظلم کو دور فرما قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب پیر سید زاہد علی شاہ صاحب میرے مالک پیر سید عطا علی شاہ صاحب ان کی پوری آباء و اجداد میرے مالک تمام گدیاں مالک سب کی خیر فرما بزرگوں کا فیض روحانی طور پہ ہمیں نصیب فرما ہم نمازی بن جائیں تہجد گزار بن جائیں نبی پاک کا عشق اور محبت سچا نصیب فرما ہمارے چہرے سے نبی کی محبت نظر آئے ہمارے لہجے سے نبی پاک کی محبت نظر آئے